جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے تحریک عدم اعتماد سے متعلق، ہم نے عوام میں جا کے یہ سوال کیا تھا کہ جی تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے ملک کے وزیر اعظم کے خلاف، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونی چاہیے، یعنی عمران خان صاحب کو گھر چلے جانا چاہیے، یا یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہونی چاہیے اور عمران خان صاحب کو اپنے 5 سال پورے کرنے چاہیے؟ یا وہ عمران خان صاحب ناراض ہو جائیں گے، او مریم نواز ناراض ہو جائے گی اور نواز شریف ناراض ہو جائیں گے؟ اگر اتنے ڈر ڈر کے ہم نے صحافت کرنی ہوتی تو صحافت پہلے دن ہی چھوڑ چکے ہوتے، جو ہم نے کہنا ہے وہ کہیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، یہ آج کا جو ویلاگ ہے یہ ذرا تھوڑا سا مختلف ہے، یہ نہ آج کی خبروں سے متعلق ہے نہ اس معاملے کے اوپر ہے۔ خبریں تو ہیں اوبیسلی، لیکن میں جو اپنا اگلا میرا ویلاگ ہوگا اس کے اندر میں تفصیل سے اس کے ان خبروں کے اوپر بات کروں گا، لیکن یہ ایکچولی یہ جو ویلاگ ہے یہ میرے کل کے پروگرام سے متعلق ہے۔ مجھے اتنے میسیجز آئے ہیں، اتنے فونز آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میں ذرا یہ ویلاگ ریکارڈ کر لوں تاکہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ تک پہنچا دوں۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ میرا کل میں نے پروگرام کیا تھا، ایکچولی یہ پروگرام ہم نے پرسوں ریکارڈ کیا تھا، یہ نشر کل ہوا ہے، کل رات کو ہوا ہے۔ اور وہ پروگرام کیا تھا؟ وہ بیسکلی جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے تحریک عدم اعتماد سے متعلق، یہ اس سے متعلق تھا۔ تو ہم نے عوام میں جا کے یہ سوال کیا تھا کہ جی تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے ملک کے وزیر اعظم کے خلاف، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونی چاہیے، یعنی عمران خان صاحب کو گھر چلے جانا چاہیے، یا یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہونی چاہیے اور عمران خان صاحب کو اپنے 5 سال پورے کرنے چاہیے؟ ظاہری بات ہے اس کے اندر جو سیاسی جماعتوں کی ڈویژنز ہیں وہ تو تھی ہی تھیں، لیکن یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اندر کبھی کبھار مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص نون لیگ سے بھی ہے اور تحریک عدم اعتماد آتی تو وہ کچھ لوگوں کی یہ بھی خیالات تھے کہ جی نہیں، لیکن پھر بھی عمران خان صاحب کو 5 سال پورے کر لینے چاہیے، اس کے بعد دیکھیں گے اگلے الیکشن میں کیا ہوتا۔ میرا پوائنٹ یہ بیسیکلی اس سوال کا یہ تھا کہ لوگوں کا ریاکشن کیا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اس موجودہ صورتحال میں کیا سوچ رہے ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اس نے تو نئی روح پھونک دی ہے میری پارٹی کے اندر، اور وہ جو مہنگائی شنگائی ہے وہ لوگ سارا کچھ بھول گئے ہیں، اور وہ اب جو ہے اس کو زیادہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ جی یہ سارے اپوزیشن کے لوگ جو ہیں یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور مجھے یہ لوگ اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ نون لیگ والے کہتے ہیں جی لوگ مہنگائی سے بہت تنگ آئے ہوئے ہیں اور جب تک یہ نہیں جائیں گے، عمران خان صاحب نہیں جائیں گے، تب تک جو ہے وہ ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ تو میں اس لیے عوام میں گیا یہ جاننے کے لیے کہ ان کے سینٹیمنٹس کیا ہیں۔ اچھا، بات آگے بڑھانے سے پہلے کہ مجھے اس میں کیا ملا، اور میں اینڈ میں اس ویلاگ کے آخر میں جا کے آپ کو اپنا کنکلوژن بھی دوں گا کہ میں اب کیا سوچتا ہوں عوام سے گفتگو کرنے کے بعد۔ لیکن میرا ایک اور جو یہاں پہ سوال تھا، جو میرے جس مقصد کے لیے یہ سروے کیا گیا تھا، اکثر اوقات یہ ہوتا ہے، اور میں اس کو اپنی اینکر برادری، تجزیہ کاروں کی برادری، صحافی برادری کو میں اس میں قصوروار ٹھہراؤں گا کہ ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں نا، ہم لوگ انفارمیشن کے ہب کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیوز روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا کہیں پہ بھی بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس انفارمیشن کا انفلکس آ رہا ہوتا ہے، اوور لوڈنگ آ رہی ہوتی ہے، ہمیں باریک سے باریک بات کا پتہ ہوتا ہے، ساری نیٹی گریٹیز کے سب ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہماری نظر میں ہم جب اپنا تجزیہ بنا رہے ہوتے ہیں تو ہر اس انفارمیشن کو وہاں پلیس کر کے اس کے بعد آپ تک وہ تجزیہ پہنچاتے ہیں، لیکن عوام اس طرح نہیں سوچتی، اور ہمیں اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ میں اس میں کوشش ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ عوام اس بات کو ریئلائز کرے کہ عوام کے لیے اس میں سے مثال کے طور پہ اگر میرے دماغ میں 10 پوائنٹس ہیں، میں 10 پوائنٹس کو ذہن میں رکھ کے اپنا تجزیہ بنا رہا ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ عوام کی نظر میں بھی وہ 10 کے 10 پوائنٹس اہم ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ ہو سکتا ہے کہ ان 10 میں سے صرف 4 اس کے لیے امپورٹنٹ ہو، باقی 6 اس کو فرق بھی نہ پڑے۔ اور میں اس کی چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے بات بھی کی تھی اس پہ کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ تیل کی قیمتیں، آئل کی، مطلب پیٹرول کی، ڈیزل کی 10-10 روپے کم کر دیں، بجلی کی قیمت 5 روپے فی یونٹ انہوں نے کم کر دی۔ میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی، میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ بطور ایک تجزیہ کار میرا یہ سوال ہے، بھائی آپ کس طرح اس کو پورا کریں گے؟ آپ اس پہ اس کو مطلب اس کے جو جمع پلس مائنس ہے آپ کو اس کو کس طرح کریں گے؟ اب مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، یہ چھوٹی سی خبر ہے، یہ دیکھیں، خبر یہ ہے کہ جی گورنمنٹ فیلز ٹو کنونس IMF اوور ایمنسٹی اسکیم۔ میں نے یہی سوال اٹھایا تھا
کہ بھائی آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں IMF کے ساتھ آپ نے جو قرضہ لیا ہوا ہے وہ اس پہ مسئلہ پڑ جائے گا، اور وہ وہی ہو رہا ہے کہ IMF جو ہے وہ آنکھیں دکھا رہا ہے آپ کو. اینی ویز، تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یار ہمیں اس بات کا نہیں پتا. بھائی ہمیں اس بات کا پتا کہ ہم نے پیٹرول لینے جانا ہے تو ہمیں 10 روپے سستا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. اچھا، تو یہ جو سروے تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جا کے دیکھنا کہ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہیں جس کو وہ کنسیڈر کر رہے ہیں، اور کیا یہ وہی پوائنٹس ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں. یو ول بی سرپرائز کہ ایکچولی اس میں ایک ڈفرنس ہے. یو ول بی سرپرائز. ٹھیک ہے، وہ کس چیزوں کو کنسیڈر کر رہے ہیں. اب میں اس پہ ریزلٹس پہ آنے سے پہلے ایک بات پہلے آپ کو بتا دوں. یہ سروے لاہور کے اندر کیا گیا تھا. لاہور میں جو حلقہ چوز کیا گیا تھا وہ حلقہ تھا نواز شریف صاحب کا حلقہ. مال روڈ کا جو ایریا ہے وہ حلقہ تھا. NA 120 جو الیکشن لڑا کرتے تھے میاں صاحب، یہ وہ ہے جہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے اس کے بعد یہ الیکشن لڑا تھا. ڈاکٹر یاسمین راشد بے شک یہ الیکشن ہار گئی تھی یہاں سے، لیکن بڑا کلوز کانٹیسٹ رہا دونوں جماعتوں کے درمیان. تو اس کے بعد ہم نے جس مارکیٹ کا ہم نے جا کے انتخاب کیا وہ مال روڈ کے اوپر یہ ایک مارکیٹ ہے. ہم نے اس کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ وہاں پہ میں نے خود بھی وہاں پہ کام کیا ہوا ہے. میں نے وہاں پہ اپنی روزی روٹی خود بھی کمائی ہے، تو میں جانتا ہوں کہ وہاں پہ پولیٹیکل ڈویژنز جو ہے نا وہ میں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے. میں نے اپنی زندگی گزاری ہے وہاں پہ، اس لیے میں جانتا ہوں وہاں پہ پولیٹیکل ڈویژنز بالکل 50-50 کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں. ایک بات. دوسری بات، وہ مارکیٹ میں جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو دکاندار طبقہ بھی ملتا ہے جو بیسکلی کاروباری ہے، جو روزی روٹی کما رہا ہے. وہاں پہ ریڈی والا بھی کھڑا ہوا ہے، وہاں پہ تھڑے والا بھی کھڑا ہوا ہے، وہاں پہ کروڑوں روپے کی دکاندار بھی وہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کسٹمر بھی گھوم رہا ہے. ایک عام آدمی جو شاپنگ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، چاہے وہ شاید اپنے موبائل کا مطلب 100 روپے کا 200 روپے کا کور خریدنے آیا ہوا ہے، اور وہاں پہ ایک ایسا آدمی بھی آیا ہوگا جو شاید وہاں پہ 30-40 ہزار کا موبائل خریدنے آیا ہوا ہے یا ٹی وی اسکرین خریدنے آیا ہوا ہے. آپ کو ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی وہاں پہ مل جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے سب مل جاتی ہے، بٹ اسٹل یو گیٹ اے فیئر آئیڈیا. تو دیٹ از دا ریزن میں نے اس جگہ کو چوز کیا. آبویسلی آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ نہیں جی آپ ادھر کیوں گئے ادھر کیوں گئے، اینڈ آئی ول اگری ٹو دس کہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم گئے تھے وہاں سے جو چیز ہم نے چیز نکالی ہے وہ ایسا ہی سینٹیمنٹ جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہر جگہ ہوگا. ناٹ نیسسریلی. شاید کراچی کے اندر آپ جائیں یا لاڑکانہ کے اندر جائیں یا آپ پشاور چلے جائیں یا کوئٹہ چلے جائیں یا فیصل آباد چلے جائیں تو مے بی سینٹیمنٹ ڈفرینٹ ہوگا. لیکن میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ لوگ سوچ کیا رہے ہیں اس وقت. اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان کے ذہنوں میں پہلی بات کیا آتی ہے، پہلا لفظ کیا آتا ہے، پہلی تھاٹ کیا آتی ہے، میں یہ جاننے کے لیے گیا تھا. اچھا، اپنے اس سروے کے اندر مختلف ایج گروپ کے لوگ بھی شامل تھے. ینگ بھی تھے، بزرگ بھی تھے، مڈل ایج گروپ بھی سیگمنٹ وہاں پہ موجود تھا. میں نے اس کے اندر جو چیز فائنڈ آؤٹ کی، اب ذرا اس کے اوپر آتے ہیں. جو پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر تھا یا جو عمران خان صاحب کا سپورٹر تھا، اس کے ذہن میں یہ حقیقت ہے، عمران خان صاحب میرے خیال میں یہ بات صحیح کہتے ہیں کہ جی ایک نیا ولولہ اس کے ذہن میں یہ آیا کہ دیکھیں یہ عمران خان کے پیچھے پڑ گئے ہیں سب کے سب، اور یہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ سب کے سب اپنی کرپشن بچانے کے لیے جو ہے سب کے سب اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ حقیقت ہے. یہ اس سینٹیمنٹ کا اظہار کیا گیا میرے سامنے بار بار. ظاہری بات ہے یہ تو جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے وہ تو یہ کہے گا کہ جی آپ عمران خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے دیں، بلکہ 5 سال کے اگلے 5 سال بھی آپ ان کو پورے کرنے دیں. ان کے ذہن میں یہ بات بھی آئی. کیا مہنگائی کی وجہ سے وہ کنونس تھا کہ عمران خان کی وجہ سے مہنگائی ہے؟ پی ٹی آئی کا سپورٹر اس بات پہ کنونس نہیں مجھے لگا. وہ آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ بین الاقوامی معاملات کی وجہ سے یا پچھلی حکومتوں کی پرفارمنس کی وجہ سے آج 4 سال کے بعد بھی جو ہے یا 3.5 پونے 4 سال کے بعد بھی جو ہے جو مہنگائی ہے اس میں عمران خان کا قصور نہیں ہے، اس کو حالات ہی اس سے ملے ہیں. وہ آج بھی اس بات پہ کنونس نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں ایک بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ دونوں سائڈز کا تجزیہ دینے کے بعد آپ حیران ہوں گے اس بات کے اوپر. اس کے بعد جو نون لیگ کا جو چاہنے والا یا اپوزیشن کا ماننے والا تھا، ہاں سوری پی ٹی آئی کی ایک بات اور ذہن میں وہ نکل گئی. وہ کنونسڈ ہے اس بات کے اوپر، وہ نہیں ماننے کو تیار کہ یہ جو لوگ بھی عمران خان کی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے اور اب اس کے خلاف ووٹ کرنے جا رہے ہیں وہ جو ہے وہ جینون طریقے سے جا رہے ہیں یا ان کا ضمیر جاگ گیا ہے. وہ ان کو بکاوا سمجھتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں. وہ کنونسڈ ہیں اس بات کے لیے. میں نے کئی لوگوں کو ان کے ناراض اراکین کو دیکھا کہ انہوں نے قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے انہوں نے قسمیں کھائیں کہ جی ہم نے کوئی پیسے نہیں لیے، لیکن ان کا سپورٹر ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا نہیں جی عمران خان نے کہتا ہے یہ بکے ہوئے تو سب بکے ہوئے، بات ختم. ٹھیک ہے. اچھا، اب آ جائیں نون لیگ کے یا اپوزیشن کے سپورٹر کی طرف. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ارسپیکٹو
انہوں نے لوگ لیے ہیں یا نہیں لیے, لوٹے ہیں, جس طرح بھی ہے جو بھی ہے, عمران خان نو لاؤ بس, سانو نہیں پتا, جس طرح مرضی لاؤ, بس عمران خان کو اتارے, چاہے وہ جمہوری طریقہ ہے, غیر جمہوری طریقہ ہے, قانونی طریقہ ہے, غیر قانونی طریقہ ہے, جو بھی ہے, عمران خان کو اتاریں. ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جی عمران خان کو جیسی آپ اتاریں گے نا تو آپ دیکھنا پاکستان جو ہے ترقی کرنا شروع ہو جائے گا, مہنگائی ختم ہو جائے گی, سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے, اور بس آپ نے عمران خان کو اتارنے کی دیر ہے اور سب ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ وہ اس بات کو قطعی طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی ان کو سال اور ملنا چاہیے, یعنی جتنا ان کا ٹائم رہ گیا 5 سال کا ان کو ملنا چاہیے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ اب ہو گیا, یہ موقع یہ آ گیا ہے, اب اس سے زیادہ بہتر موقع ہمیں نہیں ملے گا, عمران خان کو اتار دیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, ان دونوں سائڈز کی بات سننے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی دیر یہ معاملہ لنگر آن کرے گا, جتنی دیر آپ اس کو, کیونکہ دیکھیں ابھی یہ سلسلہ کوئی 8-9 مارچ سے شروع ہوا ہے اور اب آپ 24 مارچ پہ پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی 2 ہفتے کے اندر یہ معاملہ نہیں ختم ہوا, یہ معاملہ ابھی بھی چل رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملہ جتنا لنگر آن کرے گا عمران خان صاحب کو اس کو اتنا ہی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے اندر جو سب سے انٹرسٹنگ بات تھی, ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر, مین اسٹریم میڈیا کے اوپر یہ بات بار بار ڈسکس ہوتی ہے کہ جی کیا یہ وجہ جو ہے وہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے ہے, کیا آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی جا رہی, یا دی جا رہی ہے, یا دی جائے گی, یا اگلا آرمی چیف کون ہوگا. ہمارے تجزیہ کاروں کے درمیان اور اینکرز کے درمیان اور صحافیوں کے درمیان یہ ڈیبیٹ ڈسکشن چلتی ہے. لیکن انٹرسٹنگلی اس پورے سروے میں کسی بھی ایک عام آدمی نے اس نقطے کو اٹھایا تک نہیں کہ کیا اس کی وجہ سے یا اس سے کوئی معاملہ جڑا ہوا ہے یا نہیں جڑا ہوا, انہوں نے ذکر تک نہیں کیا. کسی نے ایک دفعہ بھی جنرل باجوہ کا یا جنرل فیض کا یا جنرل ندیم کا کسی کا نام تک نہیں لیا انہوں نے. ان کے لیے صرف اور صرف میٹر واز بٹوین مہنگائی کرپشن, مہنگائی کرپشن, مہنگائی کرپشن, مہنگائی کرپشن. مطلب نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے مہنگائی, یا میں اپوزیشن کے میں اگر بات کروں وہ کہہ رہے تھے مہنگائی, اور حکومت کے یا پی ٹی آئی کے جو ماننے والے تھے وہ کہہ رہے تھے کرپشن. وہ کہہ رہے تھے یہ کرپشن کی وجہ سے سارے اکٹھے ہوئے ہیں. نون لیگ کے یا اپوزیشن کے جو چاہنے والے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی مہنگائی سے جان چھڑانی ہے تو پھر عمران خان سے جان چھڑاؤ, تبھی معاملہ بنے گا, اس کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں 1.5-2 سال پہلے تک جب میں نے اس وقت سرویز کیے تھے تو یہ حقیقت ہے کہ ایون پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو سپورٹر تھے وہ مہنگائی سے بہت تنگ آئے ہوئے تھے اور ان کے پاس جواب نہیں ملتا تھا. لیکن اب میں نے ایک سینٹیمنٹ میں نے واقعی دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک سویا ہوا سپورٹر تھا, جو بالکل مہنگائی کی وجہ سے تھک ہار چکا ہوا تھا, وہ جواب تک نہیں دے پاتا تھا, ہر محفل میں بیچارے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا دینے کے لیے. اس نئی ڈیولپمنٹ کے بعد اس میں سے بھی ایک بہت بڑی میجورٹی دوبارہ کھڑی ہوئی ہے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب جو ہے وہ مہنگائی ختم کرنے کے لیے نہیں آ رہے بلکہ کرپشن بچانے کے لیے آ رہے ہیں. امیج ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, اور یہ پلیز میں جو بھی باتیں کہہ رہا ہوں اس کا قطعی طور پہ یہ مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں یہ میرا تجزیہ ہے. میرا تجزیہ صرف وہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو میں نے لوگوں سے سنا ہے, میں اس کے اوپر اپنی اوپینین دے رہا ہوں. یہ اوپینین ٹھیک ہے غلط ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں آپ کو صرف وہ بتا رہا ہوں کہ جو سمری میرے, کیونکہ مجھے اتنے لوگوں نے رابطہ کیا, میں چلیں مطلب میں اس حد تک کہ مجھے ایک پارٹی کے بہت بڑے وہ سربراہ کا مجھے جو ہے وہ مجھ سے کانٹیکٹ کیا گیا, جی بتائیں آپ بتائیے سروے کیا کہتے ہیں. پھر ایک اتحادی جماعت کے بہت بڑے رہنما, اور بہت بڑے رہنما سے مراد میں ٹاپ 3 کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے مجھ سے بتایا کہ جی آپ بتائیے سروے کیا کہتا ہے. تو میں حیران, میں نے کہا جی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں. تو مجھے ان کی باتوں سے لگا, he never said that, مجھے ان کی باتوں سے لگا کہ they want to base their decision کہ عوام کیا سوچ رہی ہے. تو میں نے جو ان کو اپنا بتایا کرکس, میں نے کہا جی یہ ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ آج عمران خان صاحب کے بارے میں یہ سوچ رہا ہے. انہوں نے مجھے کہا جی, اور میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں جو جواب میں نے ان کو دیا, انہوں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت موجودہ صورتحال میں معاملہ کدھر کھڑا ہوا ہے. میں نے کہا جی میں یہ سمجھتا ہوں معاملہ 50-50 کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یہ حیران کن بات ہے کہ یہ 50-50 پہ کھڑا ہوا ہے. میں نے کہا جی میرے لیے بھی حیران کن بات ہے, کیونکہ جس طرح اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ جی ساری گیم ہی ہمارے پاس ہے اور عمران خان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, عمران خان کی سپورٹ بیس موجود ہے. اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں, اور میں پہلے بھی ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ آپ اس طرح سیاستدانوں کے بارے میں مت سمجھا کریں کہ جی بس ایک دن آئے گا اور ٹھک کر کے ختم ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے.
لوگ آج بھی سوال کرتے ہیں شہباز شریف سے، حمزہ شہباز سے، شریف فیملی سے کہ جی آپ لوگوں نے مبینہ کرپشن کے ابھی جوابات دینے ہیں. بہت سے لوگ، ہاں بہت سے کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو کنونس ہو گئے ہیں کہ نہیں جی یہ سارا وچ ہنٹ تھا اور یہ بلا وجہ جو ہے صرف ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن بہت سے لوگ آج بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ نہیں انہوں نے اپنے کرپشن کے جوابات نہیں دیے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ مجھ سے ظاہری بات ہے اپوزیشن کے چند بڑے ایک سینئر رہنما ہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے پوچھا کہ جی کیا ہے، میں نے بتا دیا، میں نے کہا جی یہ، انہوں نے کہا نہیں ہمارا دماغ تو نہیں مانتا کہ یہ رزلٹ ہے. میں نے کہا جی میں تو آپ کو اپنا اوپینین دے رہا ہوں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مجھے یہ لگا ہے کہ معاملہ 50-50 پہ کھڑا ہوا ہے. عمران خان کی سپورٹ بیس موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے، میں نے کہا جی یہ میں نے بتا تو دیا آپ کو بھی کہ جو آپ کو بتایا وہ ان کو بھی بتایا کہ بھائی پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ کس وجہ سے موبلائزڈ ہے یا اس کا ذہن کیا کہہ رہا ہے، وہ اس وجہ سے موبلائزڈ ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے اس وقت کہ جی ساڈے خان نو لان لگے نے. وہ کہتے ہیں مہنگائی، انہوں نے کہا خان بیٹھا ہے نا مہنگائی بھی ٹھیک ہو جائے گی. ظاہری بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. ایک بات اور اینڈ کے اندر اس ویلاگ میں ایک بات بس اور کہنا چاہوں گا. میں یہ دیکھیے یہ پی ٹی آئی کے اپنے پیجز نے بھی ہمارا یہ سروے جو ہے وہ شیئر کیا. آبویسلی اس کے اندر وہ سارے پوائنٹ آف ویو شیئر کر رہے تھے کہ جی جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے، جو لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے صرف وہی کلپس انہوں نے شیئر کیے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، میں اس پہ کچھ نہیں کہتا. لیکن میں حیران ہو رہا تھا کہ کئی ایسے لوگ جو ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی آپ خان صاحب پہ تنقید کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں منصور علی خان کو جو ہے وہ عوام نے جو ہے سچی صورتحال بتا دی. ہم نے ہمیشہ فیئر جرنلزم کی ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا سوچتے ہیں یا آپ کیا سوچتے ہیں. مجھے رتی بھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی، میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ کہہ دوں کہ میرے تجزیے کے اوپر لوگ کیا اوپینین رکھتے ہیں، آئی ڈونٹ کیئر. میں فرینکلی اسپیکنگ میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں اپنی ذہانت میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، میں وہ بولوں گا. عمران خان کی سپورٹ کے اندر اگر کچھ لوگ بول رہے تھے تو آپ یقین کریں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، ہم نے یوں کر کے کینچی مارنی ہوتی ہے. صرف 10 سیکنڈ کا کام ہے، 10 سیکنڈ میں پورا کا پورا کلپ اٹھا کے ہم سائڈ پہ کر سکتے ہیں، آپ کو نظر بھی نہ آئے. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہم نے فیئر چلنا ہے، چاہے کوئی بھی سپورٹر، چاہے وہ نون لیگ کا سپورٹر ہو، پی ٹی آئی کا سپورٹر ہو، چاہے اس کو وہ ایک فضول بات کے اوپر بھی اپنے لیڈر کو بے شک سپورٹ کر رہا ہو، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس کو جج کروں. ہم نے فیئرلی چلنا ہے اور آپ کو وہی دکھانا ہے، وہی سنانا ہے جو ہم نے جا کے سروے کیا ہے. ساری جماعتوں کو چیلنج ہے، پی ٹی آئی نون لیگ کوئی بھی ہو جائے، ساری جماعتوں کو چیلنج ہے، آئیں آ کے پروو کر کے دکھا دیں کہ ہمارے سروے کے اندر کوئی فالٹ ہے تو میں اس کا قصوروار ہوں اور میں آپ کا مجرم ہوں گا. تو یہ ہمارے سروس نون لیگ والے بھی سروے وہ شیئر کرتے رہتے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی شیئر کرتے رہتے ہیں، ہر جگہ چلتا ہے. لیکن ہم آپ کو بالکل فیئرلی جو ہم ریکارڈ کریں گے ہم آپ کو اسی طرح جا کے دکھائیں گے. اور اب جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے اپنا سارا تجزیہ دیا ہے وہ بھی جو میں نے محسوس کیا میں نے ویسے ہی آپ کے سامنے رکھا ہے. کسی کو پسند آئے ٹھیک ہے، نہیں آئے ہارڈلی کیئر، کیونکہ اس بنیاد کے اوپر تو میں نے ساری زندگی کبھی جرنلزم کی نہیں. وہ بہت سے لوگ میں کہتے ہیں آپ نے فلاں کو کہہ دیا وہ عمران خان صاحب ناراض ہو جائیں گے، او مریم نواز ناراض ہو جائے گی، اور نواز شریف ناراض ہو جائیں گے. میں کہا یار ڈو آئی کیئر اباؤٹ دیٹ، ڈو یو تھنک آئی کیئر اباؤٹ دیٹ؟ اگر اتنے ڈر ڈر کے ہم نے صحافت کرنی ہوتی تو صحافت پہلے دن ہی چھوڑ چکے ہوتے. کسی کا کوئی ڈر شر نہیں ہے، جو ہم نے کہنا ہے وہ کہیں گے. اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.